بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں وقاص سولانو اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل۔ پاکستانیوں آپ سب کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح سے ہمکنار کیا ہے۔ آج جو کچھ باتیں کرنی ہے، ابھی میں انڈین میڈیا کے اندر ان کے جرنیلوں کی، ان کے ایئر فورس کے لوگوں کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا۔ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جا رہے ہیں اور ان کی وہ جو صوفیہ ہے وہ بھی جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ایک تو ہمارا کوئی پائلٹ نہیں ہوا ابھی تک، ہمارے آفیشلز نے نہیں بتایا، اور دوسری جو بڑی بات وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا کوئی نقصان ہی نہیں ہوا۔ رائٹرز کی خبر کے مطابق 82 ارب ڈالر کا انڈیا کا نقصان ہوا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، پاکستان نے ان کی 36 ٹارگٹ، ان کا گوسوامی خود کہہ رہا ہے، اینکر کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ کون ہوتا ہے، کیوں آیا بیچ میں، ہمارے 36 ٹارگٹ کیے ہیں انہوں نے اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ پوری اسٹریٹجک وار کر کے پاکستان نے انڈیا کو ملیا میٹ کر دیا، ان کی پوری جو بارڈر کی بیلٹ ہے اور اس وہاں پر جو ان کا ڈیپو تھے، ان کے ایئر فورس کی بیسز تھیں، آپ کو پتہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو یورپین تجزیہ کار ہیں، جو کہ وارز کے تجزیہ کار ہیں، انہوں نے لکھا کہ S-400 یہ سارے سسٹم کو پاکستان نے جو تباہ کیا ہے، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ دنیا میں واحد کامیابی ہے جو پاکستان فورسز نے، ایئر فورس اور آرمی نے ود ان منٹس اور ود ان ہاف آور یہ اچیو کی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو آرمی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ یورپین تجزیہ کار اب کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو آرمی اور جو ان کا پورے کا پورا سسٹم ہے، ڈیفنس سسٹم ہے، یہ دنیا ساری میں سب سے زیادہ مضبوط بن چکا ہے۔ اور خاموشی کے ساتھ پاکستان نے جس طرح ترقی کی ہے، دنیا پوری حیران ہے۔ اور اب آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان اگر یہ میزائل ہی لگا دے نا آکشن پر، تو پاکستان کا قرضہ تو ادھر سے اتر جائے۔ جو ڈیمانڈ اس وقت پاکستان کے میزائل سسٹم کی ہو چکی ہے۔ پھر ایک اور بات، چائنا کا شکریہ، ترکی کا شکریہ اور بالخصوص ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ۔ آج جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ وہ اس لیے اہم ہے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بات کر دی، اور اس نے کہا کہ میں بات کر کے مسئلہ کشمیر کا حل نکالنے کی کوشش کروں گا، اور میں دیکھتا ہوں کہ حل نکلتا ہے۔ جس پر پاکستان کے دفتر خارجہ وزیر اعظم نے اس کا خیر مقدم کیا۔ بھارت میں آگ لگ گئی ہے، بھارت پریشان ہے۔ جو ٹرمپ کو ابو ابو کہتے تھکتے نہیں تھے، امریکہ کو ستیلا باپ بنایا ہوا تھا، وہ تھکتے نہیں تھے۔ آج انہیں ٹرمپ ایک آنکھ نہیں بھا رہا، اور ٹرمپ لاجیکل بات کر رہا ہے۔ جنگ بندی کے اوپر بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، امریکن صحافی نے کہا کہ جو جنگ بندی ہوئی ہے اس میں جے ڈی وینس جو ان کے نائب صدر ہیں، انہوں نے ٹرمپ کو کال کی یہاں پر، اور اس کال سے انہوں نے کہا کہ ایک بہت حساس انٹیلیجنس ہے ہمارے پاس، اور اگر آپ لوگوں نے اس بات پر آمادہ نہ ہوئے تو پھر نہ کہیے گا کہ امریکہ بھی کچھ نہیں کر پایا، کیونکہ پاکستان اس وقت مرد مومن مجاہد بن چکے ہیں، وہ آپ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ اس طرح کی جب باتیں انہوں نے کی تو اسی کے درمیان میں پاکستان ان کا کام تو تمام کر چکا تھا، جس کے بعد وہ گھٹنوں پر آئے۔ اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو کشمیر کی بات کی ہے نا، اب آپ دیکھیے گا کل ان کے پاکستان کے ڈی جی ایم اوز کی آپس میں اور انڈیا کے ان کی ایک میٹنگ ہونی ہے جو کہ آفیشلی طور پر اناؤنسڈ ہے۔ اب وہ کل ہوتی ہے، اور اس کے بعد پاکستان باقاعدہ طور پر معاہدے کر کے اسٹرانگ پوزیشن میں معاہدے کرے گا۔ یہ جنگ ہم نے میدان میں بھی جیتی ہے، اور آج ہم ٹیبل کے اوپر بھی انشاءاللہ جیتیں گے، کیونکہ دنیا کی بڑی طاقتیں پاکستان کے پلڑے کو دیکھ کر پاکستان کی طرف آ چکی ہیں۔ اور سب سے بڑا ثبوت آپ کے پاس اس ٹرمپ کا ہے جو آج تک کسی صدر نے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی طرف بات ہی نہیں کی۔ وہ تو کہتے تھے ان دو طرفہ تعلقات کے اوپر، اور بائی لیٹرل ایشو ہے، یہ دونوں ممالک کا آپس کا معاملہ ہے، حالانکہ یہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق انٹرنیشنل ایشو ہے اور اسے انٹرنیشنل طریقے سے حل ہونا چاہیے، مگر آج تک انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کا بائی لیٹرل ایشو ہے۔ ایک چیز پھر جو اہم چیز ہے، چیخیں نکلی ہیں، گوسوامی نے مودی سرکار کو لتاڑ دیا ہے، جو ان کا پالتو پٹھو ہے، جو ان کا پالتو جانور ہے۔ پھر وہ جو پاکستان میں لاہور میں سمندر بنا کے بیٹھے ہوئے تھے،
انہوں نے بھی, اور میجر گورو آریہ جعلی میجر, اس نے بھی مودی سرکار کو لتاڑنا شروع کر دیا ہے. مودی سرکار کی آج, اور بالخصوص مودی کی جو آج پارلیمنٹ کے اندر ہوئی ہے, وہ دیکھ کر آپ کی وہ میں کہتا ہوں ہنسی نہیں رکے گی. پھر اس ساری جنگ میں پاکستانی عوام کا بالخصوص شکریہ, پاکستان فوج کا تو شکریہ بنتا ہے, ان کا تو شکریہ ادا کر کر کے ہماری زبان نہیں تھک رہی, لیکن بالخصوص پاکستانی عوام کا بہت شکریہ, ان تمام تر لوگوں کا شکریہ, ان تمام تر انتشاریوں کا بھی شکریہ جنہوں نے اس مرحلے میں سوشل میڈیا پر اور ہر جگہ پر پاکستانی فوج کو بیک کیا. ان کا بھی شکریہ, چند کو نکال کے ان کا بھی ذکر کرتے ہیں بعد میں. اب تو بھارت کا مسئلہ حل کر کے اب ہم نے جو اپنے ملک کے اندر انتشاریوں کا مسئلہ ہے اس کو بھی حل کرنا ہے, اور انشاءاللہ حل ہوگا. ان چند کو نکال کر سب کا شکریہ. اور عوام بالخصوص, جس طرح آپ نے ان میمر جو میمز بنانے والے بندے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ. انہوں نے جس طرح میمز بنائی ہیں, میں کہتا ہوں مزہ آ گیا. بھارت کا میں انٹرویو ایک بندے کا سن رہا تھا, اس نے کہا تھا وہ اپنے بھارت کے لوگوں کو اور سوشل میڈیا انفلوئنسر کو وہ لان تان کر رہا تھا کہ بھائی کتنے غائب ہو گئے ہو, آگے پیچھے ہماری سرکار کی, ہماری گورنمنٹ کی, ہماری فوج کی, ہماری حکومت کی, ہمارے بالی ووڈ کا بہت ساری میم بناتے ہو, اب کہاں مر گئے ہو. وہ کیسے میم بناتے, ان کے پاس کانٹینٹ نہیں تھا, کانٹینٹ تو پاکستان کے پاس تھا. لوئے لیلن تو آپ کا ہم نے رائفیل بیچ دیا ہے, لوئے لیلن سے تو ہم نے آپ کے ڈرون بیچ دیے ہیں, لوئے لیلن پر ہم نے آپ کے میزائل بیچ دیے ہیں, 5,000 2,000 1,200 پر کے جی کے اوپر ہم نے آپ کے سارے میزائل بھیج دیے ہیں. عوام سے پوچھے, عوام دے نہیں رہی تھی, عوام کہہ رہی تھی یہ تو میرا 1,000 روپے پر کے جی ہے, 15 کے جی ہے, میں تو سیدھا 15,000 کماؤں گا. ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ اچھا کوالٹی کا ہے اور یہ 15,000 پر کے جی پہ ہوگا تو میں تو 1.5 لاکھ روپیہ کماؤں گا, 15-20 کلو کا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. اور پھر آپ نے وہ ویڈیوز بھی دیکھی کہ جیٹس اڑ رہے ہیں, سوری وہ جو میزائل ہیں وہ مار کر رہے ہیں. F-1 کا پاکستان نے تجربہ کیا, اور اس کے بعد تجربے کے بعد ہی فوری طور پر انڈیا کو نست و نابود کیا. تو وہاں پر عوام نگرانی کر رہی ہے, دیکھ رہی ہے, بیٹھی ہوئی ہے, اور ساتھ پاکستان فوج کا جس طرح پاکستان جنگ جیتا ہے تو بلا تفریق ہو کر, کوئی کسی قسم کی نظریات کو ختم کر کے پاکستانی فوج کے لیے جو ہار پہنائے گئے ہیں, جہاں جہاں ٹینک شہروں سے بارڈر کی طرف گئے تھے, کینٹ سے بارڈر کی طرف گئے تھے, چھاؤنیوں کی طرف گئے تھے, وہ واپسی کی طرف آئے ہیں, تو جو راستے میں ان کا ویلکم ہوا ہے تو مجھے یاد آ گیا. اب میں بات کروں گا, ہماری کوئی حیثیت نہیں, ہماری کوئی اوقات نہیں, ہم ادنا سے لوگ ہیں, ادنا سے مسلمان ہیں, ہمارے اندر ایمان تو ہے, ہم اسوہ حسنہ کو فالو تو کرتے ہیں, لیکن ایک اوپر مالک بیٹھا ہوا ہے جو کہ دکھاتا ہے. اور وہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے کہا تھا کہ اس طرف سے تو ہوا آتی ہے, اس طرف کے لوگ اٹھ کر ہی حساب برابر کریں گے, اور وہ ہم لوگ ہیں, وہ پرچم سبز ہمارے ہیں, وہ ہمارے پاس ہیں, وہ پاکستان ہے انشاءاللہ. تو وہ میں جو بات کرنی تھی وہ مماثلت کی بات ہے. جس طرح پاکستان فوج کا فتح کے بعد ایک چھوٹی طاقت ایک پہلی مماثلت, چھوٹی طاقت نے 8 گنا بڑی طاقت کو ودن اور منٹس میں ختم کر دیا, نست و نابود کر دیا, پریشان کر دیا, گھٹنوں پر لے آئے. تو غزوہ بدر میں کیا ہوا تھا؟ چھوٹی طاقت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں بڑی طاقت کو ملیا میٹ کیا, جنگی قیدی بنائے, پھر ان کے ساتھ حسن سلوک کیا, اور پھر بڑی بات, حالانکہ جنگ بدر رمضان کے مہینے میں ہوئی, لیکن یہ تو دیکھیں نا, ایک مماثلت تو بنتی ہے. دوسری مماثلت, جب واپسی پہ آئے تو لوگوں نے وہ جو ڈف ہوتے ہیں وہ بجائے اور لوگوں نے ویلکم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور لوگوں کا, سارے صحابہ کرام کا لوگوں نے ویلکم کیا, بہت خوش ہوئے. آج ہم نے سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے ہمارے مجاہدین کا ویلکم کیا. پھر ایک اور چیز, قرآن پاک کی آیت کا انحصار کر کے اس آپریشن کا نام رکھا. اللہ کے نام پر بنیان مرصوص, یہ وہ نام جو اللہ تعالیٰ اپنے فخر کے ساتھ ان مجاہدین کا اور تمام تر لوگوں کا جو کفار کے ساتھ ٹکرا جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ خوشی کے ساتھ ان کو بنیان مرصوص کہتے ہیں کہ سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں. اس نام سے
جب دل میں قرآن رکھنے والے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف، میں کہتا ہوں ان کو سلیوٹ، چیف آف آرمی سٹاف نے کہا تھا کہ ہماری کہانی، پاکستان کی کہانی آگے آنے والی نسلوں کو سنانا. میں آتا ہوں اس بات پر. تو جو نام، اور ایک اور بات، یہ نام بلا کہاں لکھا ہوا تھا؟ یہ آیت تو قرآن پاک کی ہے، مگر یہ آیت لکھی کہاں تھی؟ ارتضیٰ توری شہید آزاد کشمیر کے اندر وہ ہوئے. چیف آف آرمی سٹاف نے وہ معصوم بچہ تم نے 2014 کے اندر ہمارے معصوم پھول مرجا دیے تھے، ان کو تم نے دہشت گردی کی نظر کیا تھا. ہم آج تک نہیں بھولے. ایک دہشت گرد کو چن چن کے مارا، پاکستان کا پورے صوبہ جو ہے وہ کلیئر کیا، وہاں پر ڈیولپمنٹ کی. آج بچے وہاں پر محفوظ ہیں. تم نے ہمارا دوبارہ سے ایک پھول شہید کیا. شہادتیں اور بھی ہوئی ہیں جن کے نام نہیں لے پایا، اور وہ تو نام لے دیے نا جب انہوں نے میزائل کے اوپر ان کے نام پرنٹ کر کے وہ میزائل پھینکے ہیں، تو بدلہ تو پورا ہوا، مگر وہ خون کھولا چیف آف آرمی سٹاف کا، پوری فوج کا. اور وہاں پر جو مسجد کو اٹیک کیا، مسجد شہید ہوئی. تو مسجد کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی تھی. اس آیت میں بنیان مرصوص لکھا ہوا تھا وہ لفظ، اور رات کے پہر میں، اور تیسری رات کے پہر میں، مطلب سحری کے پہر میں حملہ کرنا، یہ تیسری نشانی ہے جو کہ ہمیں مماثلت کی طرف لے کر جاتی ہے، سنت رسول کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب حملہ کیا کرتے تھے، جب اٹیک کرتے تھے، جب صحابہ اکرام اور غزوات ہوتی تھیں، جب اسلام کا پرچم لہراتا تھا، تو وہ موسٹلی زیادہ تر وہ نماز فجر ادا کر کے فوری طور پر دشمن کے گھر میں گھسا جاتا تھا. اور آج کل ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے، مولانا علامہ خادم رضوی صاحب، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، ٹی ایل پی کے لوگ وہ فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ٹی ایل پی کے لوگ اس کو شیئر بھی کر رہے ہیں، اور پوری دنیا شیئر کر رہی ہے، پوری مسلم امہ شیئر کر رہی ہے. جس طرح انہوں نے ترجمانی کی کہ اس وقت تو گھوڑے ہوتے تھے، اور گھوڑوں کی ٹھاپ کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، جو اس سے آگ چنگاری نکلتی ہے اور جو بلا خوف دشمن کے اندر گھس جاتے ہیں، اس کی قسم کھائی ہے میرے اللہ نے، میرے مالک نے اس کی قسم کھائی ہے. تو انہوں نے فرمایا، علامہ رضوی صاحب نے، کہ کیا آج جو گوری اور ابدالی اور یہ میزائل جو فائر ہوتے ہیں، جو F1 فائر ہوا ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس کی قسم نہیں کھائے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ زرار ٹینک اور خالد ٹینک کی قسم نہیں کھائے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ ان جوانوں کے حوصلے جو کہ توپیں لے کے دشمن کی گھر میں گھس کر مارتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ان کی قسم نہیں کھائے گا؟ آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی ٹھاپ کی قسم کھائی ہے، اور گھوڑوں کی قسم کھائی کہ کس طرح دلیری کے ساتھ گھستے ہیں. آج گھوڑوں کا زمانہ تو نہیں ہے، آج اس کے متبادل ہمارے ٹینک ہیں، ہمارے میزائل ہیں، جو کہ دن کے اجالے میں، سحری کے وقت سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے جب گھستے ہیں، تو پھر دشمن کو گھٹنوں پر لاتے ہیں، کفار کا خاتمہ کرتے ہیں. دنیا حیران ہو جاتی ہے. چھوٹی طاقت ہمیشہ اللہ کی طاقت کے ساتھ بڑی طاقت پر غالب آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، آپ ایک مٹھی پھینکو اور آندھی آ جائے گی. اور ایک اور مماثلت، اس دن تو نہیں، موسم تو کل بھی بڑا اچھا تھا، اور آج بہت اچھا موسم، اور بارش ہوئی ہے، تو تب بھی بارش ہوئی تھی. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، مگر کیا بات ہے، کیا وقت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دن نصیب کیا. ہم آئندہ اپنی آنے والی نسلوں کو ہم پڑھائیں گے مطالعہ پاکستان، ہم بتائیں گے 1965 کے کارنامے، ہم بتائیں گے پاکستان فوج حق پر تھی، حق پر ہے، حق پر رہے گی. ہم بتائیں گے 1971 میں دشمن چاپلوسی کرتا تھا، چاپلوسی کر رہا تھا، چاپلوسی کرتا رہے گا، اس کے باوجود ہم ہارے نہیں تھے. ہمیں تو جس طرح سے انٹرنیشنل طاقتوں نے مجبور کیا، اور ڈسٹنس تھا، ڈسٹنس کی وجہ سے تو امریکہ افغانستان کو فتح نہ کر پایا. تو ہم تو کمزور طاقت ہیں. ہم وہاں پر پھر بھی ہم نے وہ جو ہسٹری جس کو غلط طور پر جو ہمارے آپس کے غدار ہوئے، جو آج اس کی بیٹی وہاں پر ذلیل و رسوا ہوئی بنگلہ دیش میں،
اس کو جو پاکستان کے اندر ہیرو قرار دے کر مطالعہ پاکستان کو ریجیکٹ کرتے ہیں، میں ایسے لوگوں پر 1,00,000 دفعہ 1,00,00,000 دفعہ لعنت بھیجتا ہوں، اور اس میں اڈیالہ میں بیٹھا ہوا قیدی اس کے ٹویٹر سے بھی یہ ہوتا رہا ہے، ان پر بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ ہم پڑھائیں گے 1971 کی سیدھی ہسٹری، وہ جو تم کہتے ہو نا کہ وہاں پر کیا ہوا تھا، ہم بتائیں گے۔ فوج اسی جذبے کے ساتھ لڑتی تھی، اسی جذبے کے ساتھ لڑ رہی تھی، لڑ رہی ہے، لڑتی رہے گی۔ ہم بتائیں گے 1999 کی اصل کہانی کارگل کی، کہ ہمارے جذبے کیا تھے۔ ہمارے فوجی جوانوں کو بھارت کے لوگ کہتے تھے نشان حیدر دو، ہم بتائیں گے اپنی نسلوں کو، ہم بتائیں گے 2019 میں ہم نے کس طرح ان کے جہاز گرائے اور اس کے بعد ان کے پائلٹ کو چھوڑا۔ ہم بتائیں گے ہسٹری، پاکستان کی وہ ہسٹری بتائیں گے جس میں دشمن نے ہمیشہ پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی، اور ہم پڑھائیں گے مطالعہ پاکستان۔ میں تو کہتا ہوں اب مطالعہ پاکستان کچی سے لے کر CSS تک لازم کر دیں، لازم کر دیں، اور یہ والا مطالعہ پاکستان جس میں پاک فوج کے اصل کارنامے بتائے جائیں، نہ کہ جو سرخے ہیں، جو کہ چرسی انقلابی ہیں، ان کی لکھی ہوئی بھانگ کے نشے لگا کے، سوٹے لگا کے، جو وہ پاکستان کی فوج کو پتہ نہیں کیا کر دیتے ہیں، اپنی تاریخ کو مسخ کر کے، اور غلط ہسٹری اور بے ایمان کرتے ہیں، جو لٹریچر کی بے ایمانی کرتے ہیں، ان کی لٹریچر کو پاکستان سے ختم کر دیا جائے۔ پاکستان کے اندر وہ لٹریچر لے کر آیا جائے جو لٹریچر 1965 میں فوج کا اصل کارنامہ ہے، جو میجر عزیز بھٹی، جو میجر شبیر شریف، جو وہاں پر منہاج شہید صاحب، اس کے علاوہ کرنل شیر، یہ سارے کے سارے ہمارے جو نشان حیدر والے لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے وہ مجاہد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ انہیں تم نے مرا ہوا نہیں کہنا، یہ شہید ہیں، یہ تو زندہ ہیں۔ تو ہم ان کے کارنامے ایک ایک بچے کو، آئندہ آنے والی نسلوں کو پڑھائیں گے، کیونکہ میرے چیف آف آرمی سٹاف نے جنرل حافظ عاصم منیر صاحب نے کہا، فرمایا ہے کہ اب آپ کے اوپر فرض ہے، آپ نے ہمارے آباء و اجداد سے لے کر ہم تک جو ہماری کوششیں ہیں، ہماری محنتیں ہیں، ان کا ذکر کرنا ہے، اگلی نسلوں کے اندر پاکستانیت لانی ہے، جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو پاکستان سے دور بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو صحیح نالج دینا ہے۔ تو اس لٹریچر کو جو فوج کے خلاف ہے، جو تاریخ کو مسخ کرتا ہے، اس کو ختم کریں، اصل لٹریچر بتائیں۔ ہم بتائیں گے دشمن نے آدھی رات کو ہماری سویلین آبادی کو نشانہ بنایا، اور ہماری فوج نے پروفیشنلزم کا ثبوت دیا، ایک بھی سویلین کیجویلٹی نہیں کی، ان کے فوج کو تگنی کا ناچ نچایا، 1 گھنٹے میں نچایا، اللہ اکبر کے نعرے لگائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کیا، قرآن پاک کے احکامات کو مانا۔ ہم بتائیں گے پاکستان ٹیکنالوجی میں، جو IT میں انڈیا پوری دنیا میں چیمپئن اور کھوکھلا چیمپئن اور خالی برتن بنا پھرتا ہے، چیمپئن وہ ہوتا ہے جو ان کے پورے سسٹم کو اسی دن میں ہیک کر کے ان کو تگنی کا ناچ نچاتا ہے، جو ان کے ملک کی بتی بند کر دیتا ہے، بتی گل کر دیتا ہے، ان کی مانگوں میں سندور بھر دیتا ہے خون سے، ان کے فوجیوں کے خون سے۔ ہم بتائیں گے کہ ٹیکنالوجی میں، IT میں ہمارا یہ ملک جو کہ ان کے بقول گھسا پٹا ہے، ان کے بقول مقروض ہے، ان کے بقول یہاں پر کھانا نہیں ملتا، ہم بتائیں گے یہاں پر لوگ بھی خوشحال ہیں، دلیر ہیں۔ تم ڈرون میزائل مارتے تھے، وہ گھروں سے باہر نکل کر پھر تمہاری طرف للکار کرتے تھے، یلغار کرتے تھے، فوج روکتی تھی انہیں۔ ہم بتائیں گے کہ تم نے ہماری مساجد کو ٹارگٹ بنایا، ہمارے سویلینز کو، سکولز کو، ہمارے ہاسپٹلز کو ٹارگٹ بنایا، ہم نے تمہارے کیمپ کو اڑایا، ہم نے تمہاری ایئر بیسز کو اڑایا، ہم نے تمہارے فوجی چھونیوں کو اڑایا، ہم نے تمہارے انٹرنیٹ کو اڑایا، ہم نے تمہارے سسٹم کو اڑایا، ہم نے تمہارے پورے ملک کو مفلوج کر دیا۔ یہ کمزور طاقت جس کو سمجھا جاتا تھا وہ IT میں مضبوط، وہ ڈیفنس میں مضبوط، وہ ایئر فورس میں مضبوط، وہ فوج میں مضبوط، وہ آرٹلری میں مضبوط، وہ جذبوں میں مضبوط، تو ہم یہ ہسٹری پاکستان کی آئندہ آنے والے اپنی نسلوں کو ہم ضرور پڑھائیں گے، کیونکہ اب یہ حکم اذاں ہے، یہ ہر بچے نے، ہر مرد نے، ہر عورت نے، ہر ذی شعور انسان نے، ہر جذبے رکھنے والے نے، ہر پاکستانی نے یہ حکم اذان ضرور دینا ہے۔ یہ تبلیغ ہے، پاکستانی فوج ایئر فورس کے کارناموں کو دنیا پڑھائے گی،
دنیا پڑھائے گی. لکھ لو, مارک مائی ورڈز, پاکستان کے ایئر فورس کے کارناموں کو انٹرنیشنل آکسفورڈ والی یونیورسٹی نہ پڑھائے تو میں اپنا نام بدل دوں گا. پاکستان کے ایئر فورس کے اس کارنامے کو دنیا کے وار سبجیکٹس کے اندر تھیسس کے طور پر, اور وہاں پر لوگ اس کے اوپر پی ایچ ڈی کریں گے. یہ ہوگا, یہ ہو رہا ہے اور یہ مزید ہوگا. پاکستان کے ایئر فورس کی ٹیکٹیکل اور جو ٹیکٹس ہیں اور جو اسٹریٹجک ان کے پلاننگ ہے, پاکستان کے جو مزائل ہیں, یہ نہ وار سٹڈیز میں جائیں تو میرا نام بدل دیجئے گا. دنیا اب پاکستان کو فالو کرے گی, ایک ملک کو نکال کے وہ بھی فالو کرے گا, وہ بھی کوشش کرے گا یار یہ کیا کر دیا, ہم نے تو کیا کہا تھا, انہوں نے کیا کر کے رکھ دیا. اور بالخصوص میں شکریہ پاکستان ایئر فورس کا کروں گا, پاکستان کے مزائل سسٹم کا, اس کو دفاعی نظام کو جو ہیڈ کر رہے ہیں ان کو سلیوٹ. بالخصوص ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب, ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب, آپ کو تو 21 کروڑ توپوں کی سلامی. جو اسٹریٹجک اور میڈیا کے اعتبار سے جو وار آپ نے لڑی ہے سر, جو انفارمیشن کی جنگ آپ نے لڑی ہے, جو حوصلوں کی جنگ آپ نے لڑی ہے, جو بر وقت سچائی کی جنگ آپ نے لڑی ہے, جو بر وقت رہنمائی کی جنگ آپ نے لڑی ہے, جو بر وقت حوصلے بلند کرنے کی جنگ آپ نے لڑی ہے, جو بر وقت پاکستانی قوم کو انٹیکٹ رکھنے کی جنگ آپ نے لڑی ہے, جو بر وقت دنیا کو بتانے کی اور اصل انفارمیشن دینے کی جنگ آپ نے لڑی ہے, جو رات کی نیندیں قربان آپ نے کی ہیں, جو رات جاگنا, دن کو جاگنا, جو 24 گھنٹے آپ نے کام کیا ہے, جو محنت آپ نے کی ہے. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب, آپ کے والد جو کہ ایٹمی سائنسدان ہیں, ان کو بھی سر سلام. انہوں نے ایک ایسا سپتر پاکستان کو دیا جس نے پاکستان کے اور دنیا کے اندر انفارمیشن کے نقشے کو اور وار کے اندر جو افواہوں کا نقشہ ہے اس نقشے کو بھی بدل کر رکھ دیا, اور جس نے دشمن کی اس افواہوں کی بلین لوگوں کی آواز کو ایک آواز, وہاں سے بلین لوگوں کی آواز اور یہاں پر ایک آواز, اور وہ آواز تھی ہم آپ کو بتائیں گے, ہم جب حملہ کریں گے تو آپ بلین لوگوں کو, 1 بلین لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, دنیا آپ کو بتائے گی. یہ جو لفظ تھے, اس لفظ نے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب, احمد شریف چودھری صاحب, پاکستانی قوم کے, میں ابھی بات کر رہا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں جب میں آپ کی تقریر کے وہ الفاظ جو 2 دفعہ تقریر تو آپ نے اور سپیچ اور آپ نے جو پریزنٹیشن اور جو پریس کانفرنس ہے وہ تو ہر ایک لفظ وہ ہسٹری میں لکھنے کے قابل ہے, اس کے اوپر کتابیں لکھنی چاہیے. ان کو پاکستان کے جو سارے یہ انفارمیشن کے اور جو میڈیا کے اور جو بالخصوص ہسٹری کے لوگ ہیں, میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب, آرمی چیف صاحب اور ساری فوج اور بالخصوص ڈی جی آئی ایس پی آر کے جو الفاظ ہیں ان کو ہسٹری میں محفوظ کر لیا جائے, ایک لفظ کیلکولیٹڈ. اور جو ساتھ پاکستان ایئر فورس کے جو وائس چیف تھے ان کے الفاظ, اور جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر ان کے میڈیا کا تمسخر اڑاتے رہے, مذاق کرتے رہے, ہلکی پھلکی ہنسی دیتے رہے اور بتاتے رہے کہ تم جھوٹ کیوں بولتے ہو, اور وہ آج بھی جھوٹ بول رہے ہیں. اور پھر حملے سے پہلے ڈی جی صاحب جو آپ نے فرمایا کہ نو یو جسٹ ویٹ فار آر رسپانس, واہ سر, اس نے پوری قوم کو کھڑا کر دیا, کام ٹناٹن شروع ہو گیا. تو آپ کا بالخصوص انتہائی شکریہ سر, آپ نے جس طرح پوری قوم کو بٹنے نہیں دیا, جس طرح آپ نے پوری قوم کو انٹیکٹ رکھا, جس طرح آپ نے پوری قوم کو سچائی بتائی. آپ کے اوپر, پاکستان کے اوپر حملہ بھی ہوا, آپ نے چھپایا نہیں, آپ نے بتایا دشمن یہ کر رہا ہے, دشمن نے ڈرون بھیجے, آپ نے بتایا, میسیجز سرکولیٹ کیے, پریس کانفرنسز کی, بتایا, آپ نے بریف کیا. ڈرو نہیں, حوصلہ رکھو, ہم نے اپنی اسٹریٹجک وار ان کو نہیں بتانی. دشمن آپ کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کر رہا تھا, اپنے لوگ اضطراب میں تھے, آپ نے دشمن کو جس طرح انفارمیشن کے جال میں پھنسا کے اور اپنے لوگوں کے حوصلے بلند کیے, اس پر ایک بار پھر سے سر آپ کو 21 کروڑ 25 کروڑ لوگوں کے توپ ہاتھ میں ہو, اور سب کی سلامی آپ کو. بہت شکریہ. میں سب کا, وزیر اعظم صاحب بالخصوص آپ کا بہت شکریہ, آپ نے جس طرح فوج کا ساتھ دیا, وزیر اطلاعات صاحب آپ نے بہت ساری انفارمیشن, بہت سارا مواد آپ نے رکھا. اس کے علاوہ پاکستان کا ہر ادارہ, ہر بندہ, ہر شخص, بچے سے لے کر, ماں سے لے کر, بیٹی سے لے کر, بہو سے لے کر, بیوی سے لے کر, بھائی سے لے کر, والد سے لے کر, دادا, چاچا, بابا, تایا, ایوری بڑی, 25 کروڑ کے 25 کروڑ لوگ, اس میں جیل میں موجود قیدی تک, سب کا ہی شکریہ بھائی, سب کا شکریہ. کچھ لوگوں نے, بغیرتوں نے جو زبان
بند نہیں کی. اس میں نام لے لیتا ہوں عادل راجہ, اس میں جو بیٹھا ہوا نورانی, یہ لوگ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی شرم نہیں ہے, کوئی حیا نہیں ہے, یہ پاسے پلٹتے رہے ہیں. اور آپ دیکھو ایک کرنی آپ کی ہوتی ہے. آپ نے 3 سال بیچا انتشار, آپ نے 3 سال بیچا پاکستان کے اندر وہ سارے کا سارا انتشار اور فیک نیوز اور جھوٹ اور فوج کو نیچا کرنا, یہ آپ نے بیچا. 9 مئی سے لے کر اس 9 مئی تک آپ نے کیا کیا؟ آپ نے صرف اور صرف پاکستانی فوج کو نیچا دکھانے کی کوشش کی. لیکن آپ شاید بھول گئے تھے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے, جسے چاہے ذلت دیتا ہے. آپ ذلت رسوائی کی طرف جاتے رہے, وہ عزت اور بڑھائی کی طرف جاتے رہے. آپ پسپائی کی طرف جاتے رہے, وہ عروج کی طرف جاتے رہے. آپ انہیں ڈھیر کرتے رہے, اللہ نے آپ کو ڈھیر کی طرف لے کر چلے گئے. آپ کا نیریٹو لوگوں نے دیکھنا چھوڑنا شروع کر دیا. فوج کی بات اور فوج کی سچائی اور حقیقت اور دل میں ایمان اور جذبے اور پاکستان کی سوورنٹی اور چپے چپے کی حفاظت کو لوگوں نے سراہنا شروع کر دیا. اور پھر اللہ کی کرنی دیکھیں, اللہ ان کی مدد کو پہنچا, ایک رات میں مدد کی, چند پلوں میں مدد کی. فرشتے بھیجے اللہ تعالیٰ نے, انہوں نے نعرے تکبیر اللہ کا نام بلند کر کے کلمہ حق گوئی کی, اور اس کے بعد دشمن پر ٹوٹ پڑے اور پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی, آپ تنہا ہوگے. اب آپ کے لیے نشانی ہے, جس طرح اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں, عبرت دیتا ہے اللہ. تو ابھی بھی عقل پکڑ لیں, آپ کے لیے بہت بڑی نشانی ہے. جس فوج کو, جس ملک کے دفاعی نظام کو, دفاعی ادارے کو آپ لوگوں نے مل کر انہی لوگوں کے ساتھ جن کو آج ہم نے ملیا میٹ کیا ہے, اور ان کے سہولت کار جو ویسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ مل کر آپ نے نیچا دکھانے کی کوشش کی, وہ ان سب سے بڑا ہو گیا. آپ تو کوئی چیز ہی نہیں ہو. وہ ان ویسٹ کے لوگوں سے بھی اور ان ایسٹ کے لوگوں سے بھی جو آپ کے سہولت کار فنڈرز تھے. ہمارا فوج کا نظام اور ہمارا دفاعی نظام اور بالخصوص چیف آف آرمی اسٹاف اور ان کی پوری ٹیم, اس سارے کے سارے فتنے دجالی نظام سے آج بہت بڑا ہو گیا ہے. اور یہ عزت کسی اور نے نہیں, میرے مالک نے دی ہے. تو آپ لوگوں کو آئندہ ہوش آ جانی چاہیے اور زبان اپنی کنٹرول میں رکھیے گا. پاکستان فوج کا میں پھر سے کہہ رہا ہوں, لٹریچر میں بہت بڑا اہم کردار ہے, اور فوج کے اوپر اب میرا تو بس چلتا ہے کہ میرا بس نہیں چل رہا, میرا تو بس چلے. میں ہر سبجیکٹ کے اندر, ہر جگہ کے اندر, بچے نرسری سے لے کر بڑے تک, فوج کی جو قربانیاں ہیں, فوج کے جو کارنامے ہیں, فوج کے جو پاکستان کے لیے دفاعی نظام اور اس طرح پاکستان کے لیے محنت ہے, اس ساری محنت کو, قربانی کو میں ایک ایک بچے, آئندہ آنے والی نسل اور موجودہ نسل کو پڑھاؤں. اور یہ اب حکومت کے اوپر فرض ہے اور لٹریچر لکھنے والوں پہ اور تاریخ لکھنے والوں کے, کہ اصل تاریخ اور بے ایمانی نہ کریں. 1965 1947 سے شروع کریں 2025 تک, اپنے شہیدوں کی, اپنے غازیوں کی قربانیوں کو لکھیں, پڑھائیں, بتائیں, تاکہ لوگ اس فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ہیں تو ہم ہیں, یہ مضبوط ہیں تو ہم مضبوط ہیں, یہ جاگ رہے ہیں تو تم گھروں میں سکون سے سو رہے ہو, یہ لڑ رہے ہیں تم بے خوف کاروبار کر رہے ہو, یہ مر رہے ہیں تمہاری سانسیں چل رہی ہیں, یہ پاکستان کی سرحدوں پر کلمہ حق کہہ رہے ہیں, لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں, تو تمہاری مسجدوں کے اندر 5 وقت اذان ہو رہی ہے. یہ وہاں پر سوکھی روٹی پر گزارا کر کے فوجی جوان دشمن کے آگے بنیان مرصوص سیسا پلائی دیوار بنے ہوئے ہیں, تو تمہارے گھر مضبوط ہیں, وہ کھڑے ہوئے ہیں. یہ وہاں پر صحراؤں میں, دریاؤں میں, پہاڑوں پر حفاظت میں ہیں, تو تمہارے گھر کا چولہا چل رہا ہے. یہ وہاں پر راتیں جاگ رہے ہیں, تم راتوں کو سو رہے ہو, دن کے اجالوں میں کام کر رہے ہو, تو ان کا شکریہ تو بنتا ہے. تو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل حافظ عاصم منیر صاحب, آپ کو بہت, آپ کا شکریہ, آپ کی بہت مہربانی. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ آباد ہمیشہ رہے گا. نعرے تکبیر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ پر بنا یہ ملک کسی کی اوقات نہیں ہے, اور اس کے سائے اور پرچم کے نیچے, سبز پرچم کے نیچے کھڑی یہ فوج کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ 1 انچ بھی کوئی نقصان پہنچا سکے. نقصان ہمیشہ
آپس کے لوگ مرواتے ہیں. ٹیپو سلطان سے لے کر تاریخ بڑی ہے. تو آپس کے لوگوں کو عقل دینے کے لیے میں پھر سے کہوں گا, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نشانیاں ہیں, جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے. جس کو اللہ نے عزت دی ہے تم لوگوں کا فرض بنتا ہے اس کی عزت کرو, اور جس کو اللہ عزت دیتا ہے اس کو دنیا والے رسوا نہیں کر سکتے. میں اتنا ہی کہوں گا. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ. اجازت جی, اللہ حافظ.